انسان کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، انسان کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بیس بدل کر۔ برادر اینڈ سسٹر، یہ اتنی بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے انسان پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے قیامت کے دن اتنا ہی جواب دینا مشکل ہے، اتنی ہی جواب کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہاں پہ وہ سخت ہے۔ تو یہ بادشاہی، یہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ لہٰذا اگر آپ نے حکمران بننا ہے یا حکمرانی آپ کے پاس ہے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ کسی ملک میں ایک ڈگڈگی بجانے والے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب اس بادشاہ سلامت کو صرف اور صرف حلوہ کھانے کا شوق تھا۔ جو ہی انہوں نے بادشاہی کا تاج پہنا اور اپنے تخت پہ بیٹھے تو انہوں نے اناؤنس کر دیا جی کہ سب سے پہلے سارے کام چھوڑ دو اور حلوہ پکانا شروع کر دو۔ اب تمام لوگوں نے سارے کام چھوڑ دیے اور انہوں نے حلوہ پکانا شروع کر دیا۔ اب وہ جو ڈگڈگی بجانے والا شخص تھا وہ اس کو ظاہر ہے اس کو ایک ہی چیز کا شوق تھا، حلوہ کھانے کا۔ اب کیا ہوا کہ جب سب لوگوں نے اپنے کام چھوڑا اور سب لوگوں نے حلوہ پکانا شروع کر دیا تو ساتھ کا جو دشمن تھا نا وہ بڑے عرصے سے اسی طاق میں تھا، اور اس نے جو فوراً ہی جو ہے وہ سرحد کی طرف اپنی فوجیں بڑھانا شروع کر دی۔ جب فوج سرحد پہ آئی تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت فوج جو ہے وہ سرحد کی جانب جو ہے نا وہ پیش قدمی کر رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ حلوہ پکاؤ۔ اب سارے لوگ دوبارہ سے پھر حلوہ انہوں نے پکانا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا تو فوج جو ہے وہ دشمن کی بادشاہ جو سرحد تھی اس سے اندر آ گئی۔ جب وہ اندر داخل ہو گئی تو لوگوں نے پھر بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ آرام سے بیٹھے ہوئے حلوہ کھا رہے ہیں اور فوج دشمن کی جو ہے وہ اتر کر ہمارے ملک کے اندر داخل ہو چکی ہے سرحد سے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ حلوہ پکاؤ۔ وہ پھر حلوہ پکانا شروع ہو گئے، نئی ڈش۔ اس کے بعد تھوڑے دن گزرے تو بادشاہ سلامت کو پھر اطلاع ملی کہ فوج جو ہے وہ دشمن کی اپنے شہر میں داخل ہو چکی ہے۔ جب شہر میں داخل ہو گئی تو بادشاہ سلامت کو پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک سچویشن بن چکی ہے اور فوج جو دشمن کی ہے وہ تو ہمارے شہر میں داخل ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اناؤنس کیا کہ آج ایک نئے انداز سے، نئے طریقے سے پھر حلوہ پکاؤ۔ اب لوگ پھر حلوہ پکانا شروع ہو گئے، کرتے کرتے وہی جو فوج تھی دشمن کی وہ بادشاہ کے محل تک آ پہنچی۔ تمام لوگوں نے بادشاہ کو جا کر اطلاع دی کہ بادشاہ سلامت آج اب آپ نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا نا، تو لوگوں نے کہا کہ وزراء نے کہا کہ مشورہ دیا بادشاہ سلامت آج تو ملک ہمارا جو ہے وہ چلا گیا ہمارے ہاتھ سے، کیونکہ فوج جو ہے وہ آپ کے محل کے بالکل قریب آ چکی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی وہ ڈگڈگی اٹھائی، ٹھیک ہے، اور وہی وہ بچے جمہورے والا جو کھیل ہوتا ہے اس نے وہی کھیلنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میری ڈگڈگی لے کے آؤ، ٹھیک ہے، اور وہ میرا وہ ڈول باجا بھی وہ جو چھوٹا سا وہ جو ہوتا تھا وہ بھی لے کے آ جاؤ، اور میرا وہ جو بوری بسترا تھا وہ سارا کچھ لے آؤ کیونکہ میں تو چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں کوئی بادشاہی کرنے تھوڑا ہی آیا تھا، میں حکمرانی کرنے تھوڑا ہی آیا تھا، میں تو یہاں پہ آیا تھا صرف اور صرف حلوہ کھانے اور حلوہ پکانے۔ تو لہٰذا یہ حکمرانی کوئی آسان کہانی ہے، اگر آپ نے حلوہ پکانا ہے تو پھر تو پکاتے رہیں، لیکن اگر آپ نے دنیا اور آخرت میں جوابدہی کے عمل کے اس سسٹم سے، عمل سے آپ واقف ہیں تو آپ کو یہ فرض نبھانے کے لیے بڑے پیمانے پر بڑا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو برادر اینڈ سسٹر، اگر آپ دنیا میں اگر آپ بڑے لیول پہ یا کسی بھی آرگنائزیشن کے چھوٹے سے چھوٹے ادارے کے یا بڑے سے بڑے لیول پہ کسی بھی ادارے کے آپ سربراہ ہیں، ٹھیک ہے، یا حکمران ہیں، تو آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور آپ نے ایک فلاحی ریاست کے لیے، آپ نے اس سسٹم کے لیے کام کرنا ہوگا، اور اس نیت سے کہ میں انسانیت کے لیے کام کروں گا۔ انسانیت کی جو لوگ میری رعایا میں ہیں، ٹھیک ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تو آپ سے چونکہ سوال کیا جانا ہے، اگر آپ یہ نبھا سکتے ہیں، آپ اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو میرا آپ کو یہی پیغام ہے کہ نہیں ضبط نوا ممکن تو اڑ جا اس گلستاں سے، نہیں ضبط نوا ممکن تو اڑ جا اس گلستاں سے، کہیں اس سے تو خوشتر ہے کسی صحرا کی تنہائی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔